ساز شخصیت معروف شاعر و کمیونٹی لیڈر ڈاکٹر نور امروی کا UK کا تاریخی دورہ و جشن نور امروی لندن کی جھلکیاں. ترتیب و پیشکش فینس کلب آف نور امروی. ڈاکٹر نور امروی نے لندن بھی آخر جیت لیا. لندن پارلیمنٹ میں ڈاکٹر نور امروی کو اعزاز سے نوازا گیا اور جشن نور منایا گیا. یہ اعزاز بھی ڈاکٹر نور امروی کے ہی حصے میں آیا کہ انہوں نے اردو اور مشرقی تہذیب کو لندن کے ایوان بالا تک پہنچا دیا. جشن ڈاکٹر نور امروی اصل میں جان ایلیا کے جشن سے اور نور امروی کے جشن تک ایک امروہہ کا ہی سلسلہ ہے. تو ہمارے اس وقت امروہے کے دو لوگ بیٹھے ہیں، عقیل دانش صاحب بھی ہیں اور نور امروی صاحب بھی ہیں، تو ایک دفعہ امروہہ کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے. 4 نومبر 2022 کی شام اردو اور ڈاکٹر نور امروی کے چاہنے والوں کے لیے امر ہو گئی. برطانوی تاریخ میں پہلی بار انتہائی شاندار اور تاریخی عمارت ایلنگ ٹاؤن ہال لندن میں اردو کے حوالے سے ڈاکٹر نور امروی کا انعقاد ہوا. بتاتے چلیں کہ ایلنگ ٹاؤن ہال کا افتتاح 15 دسمبر 1888 میں اس وقت کے پرنس آف ویلز ایڈورڈ نے کیا تھا. یہ وہی پرنس ایڈورڈ تھے جو آگے چل کر شاہ ایڈورڈ ہفتم کہلائے. ایلنگ لندن کے میئر محترم منیر احمد کی میزبانی و صدارت میں پہلی بار اس تاریخی ٹاؤن ہال میں شمع اردو کے پروانے ملکوں سے یہاں جمع ہوئے. اور خاص طور پر جو آج کی نشست کے مہمان خصوصی ہیں جناب ڈاکٹر صاحب، ان کو ہم یہاں پر سب مل کر ویلکم کرتے ہیں. اور میں کیونکہ مجھے انٹائٹل ہوں، میں پورے لنڈن بارو آف ایلنگ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. دنیائے اردو کے نور ڈاکٹر نور امروی عہد ساز شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آج ایک اور عہد بنا گئے جب لندن کے باسیوں نے ان کا جشن شان و شوکت سے منایا. اس جشن میں لندن کے مختلف بارز کے میئرز، کونسلرز، ادبی، سماجی، سیاسی و صحافی ہستیوں کے ساتھ ساتھ اردو سے محبت کرنے والی بیش قیمت ہستیوں نے شرکت کی. بزم سخن برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر عقیل دانش نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور بزم سخن کی تاریخ اور کارنامے بیان کیے. نور امروی صاحب کے جشن کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور 2 شعر نظر کر رہا ہوں اس محفل کے کہ نور کا جشن ہے محفل بھی ہے روشن دانش. نور کا جشن ہے محفل بھی ہے روشن دانش، اور دل والے لیے دل کی سزا بیٹھے ہیں، اور دل والے لیے دل کی سزا بیٹھے ہیں. شعر خوشبو ہے، محبت ہے اور جادو ایسا شعر کے عشق میں ہر غم کو بھلا ہوا ہے. اور میئر ایلنگ لندن منیر احمد صاحب نے استقبالیہ کلمات کہے، جبکہ بزم سخن برطانیہ کے رہبر احسان شاہد نے شرکا کے لیے اپنے اشعار کے ذریعے محفل میں آئے مہمانوں کی پذیرائی کی. ڈلاس امریکہ سے خاص طور سے تشریف لائیں النور انٹرنیشنل کی جنرل سیکریٹری اور اسٹارڈم کی فاؤنڈر محترمہ شازیہ خان نے ڈاکٹر نور امروی کی اردو ادب اور ان کی کمیونٹی کے لیے کی گئی خدمات پر روشنی ڈالی. یہ ادبی جو خدمات ہیں، ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اس کے بارے میں ساری دنیا میں ان کے حوالے سے جشن مناتے رہے ہیں. اور ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں بھی اسی شہر کا حصہ ہوں جس شہر میں ڈاکٹر نور امروی رہتے ہیں، اور وہ شہر ہے ڈیلس. ریڈیو کے حوالے سے جو بھی میری خدمات رہی ہیں، ریڈیو کارواں کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے جو بھی میں نے سیکھا ہے، یہاں مجھے لگتا ہے وہ ہستیاں موجود ہیں جن کے سامنے میں اپنے آپ کو بہت ادنا تصور کرتی ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ النور انٹرنیشنل اور ڈاکٹر نور امروی ایک ایسا نام ہے جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ساری دنیا میں اردو ادب کے حوالے سے تھوڑی بہت خدمات اپنی پیش کر سکوں. جب ہم عالمی مشاعرے کی بات کرتے ہیں تو النور انٹرنیشنل کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، چاہے وہ عالمی مشاعرہ
اس مقام پہ گیا ہو کہ جہاں ہر آنے والے مہمان کو ڈائمنڈ جیسے تحفوں سے نوازا گیا ہو، چاہے وہ بلند عمارات پہ عالمی مشاعرے ہوں. جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں، جب بھی اردو ادب کی بات ہوتی ہے، ڈاکٹر نور امروہی صاحب اور النور انٹرنیشنل پیش ہوتے ہیں. النور انٹرنیشنل کی منتظم اعلیٰ اور معروف شاعرہ ڈاکٹر شمسہ قریشی امریکہ سے تشریف نہیں لا سکی، لیکن انہوں نے وہیں سے فون کے ذریعے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اعزاز میرے منہ بولے بھائی صرف ڈاکٹر نور امروہی کو حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جشن ان کے ہی منائے گئے، جس کے لیے ہم اہل امریکہ سر فخر سے بلند کرتے ہیں. بزم سخن کی اس تقریب میں پہلی بار رومانین سفارت خانے کی خصوصی مندوب اور ادبی شخصیت ڈاکٹر گبریلا نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ڈاکٹر نور امروہی صاحب کو ایلنگ لندن کے میئر کی طرف سے ان کی سماجی اور ادبی خدمات پر سرٹیفکیٹ اور بزم سخن برطانیہ کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ ڈاکٹر نور امروہی کا نام اس لیے بھی لندن ہی نہیں بلکہ دنیا کی ادبی تاریخ میں بھی سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. ہمارے درمیان امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر نور امروہی موجود ہیں، جو ایک اردو ادب اور شاعری میں بہت بڑا نام ہے. جشن منانے کی روایت عرصے سے چل رہی ہے. آج ہم نے کہا کہ ہم یہاں لندن میں نور امروہی صاحب کا جشن مناتے ہیں. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں تشریف لائے، کہ وہ پہلے اردو کے نمائندہ ٹھہرے جنہوں نے اردو اور اپنی تہذیب کو اتنے اونچے مقام اور لندن پارلیمنٹ تک پہنچا دیا جس کا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اتنی کم عمری میں اتنی بلندی ابھی تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی. اسی لیے ان کا استقبال تمام سامعین ہی نہیں، کارکنان اسمبلی اور میئرز حضرات نے بھی کھڑے ہو کے کیا، اور ڈاکٹر نور امروہی صاحب کو اسٹینڈنگ اویشن دیا گیا. ہم کھڑے ہو کے اس کے لیے تالیاں بجائیں ڈاکٹر نور امروہی صاحب کے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس سرزمین کے مقامی باشندوں کے سامنے ہم مشرقی لوگوں کو اونچی آواز میں بات بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی، آج اسی سرزمین پہ ہماری مشرقی تہذیب کے نمائندے عالی جناب ڈاکٹر نور امروہی صاحب کا باداب کھڑے ہو کر استقبال کیا جا رہا ہے. بلا شبہ ڈاکٹر نور امروہی ہمارے ادبی ہیرو کہلائے جانے کے مستحق ہیں. پروگرام کی نظامت بزم سخن برطانیہ کی روح رواں مشہور ادبی و سماجی شخصیت سہیل زرار خلش نے انجام دی اور اس شاندار تقریب کے انعقاد پر سب دوستوں کا شکریہ ادا کیا. دنیائے اردو کے عظیم شعراء اکرام سید سلمان گیلانی، اور میں نے جو کہا تھا میں وہ ڈھونڈ رہا تھا. خوش ادا خوش نوا ہے، خوش دل ہے، علم کا نور اس کو حاصل ہے. نور ہی نور کیوں نہ ہو ہر سمت، نور امروہوی کی محفل ہے، محفل ہے. قیصر وجدی. اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر نور امروہی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا تھا. یہ تاریخی عمارت میں ان کا جشن ہوا، ان کے لیے تالیاں بجائیں. آفتاب عالم قریشی. پہلے دو شعر نور امروہی صاحب کے لیے کہ مصرع سازی کے ہر ساز میں جشن ہے، مصرع سازی کے ہر ساز میں جشن ہے، شعر گوئی کے انداز میں جشن ہے. مصرع سازی کے ہر ساز میں جشن ہے، شعر گوئی کے انداز میں جشن ہے. نور امروہوی کو دے مبارک سبھی، نور امروہوی کو دے مبارک سبھی، کیونکہ یہ ان کے اعزاز میں جشن ہے، کیونکہ یہ ان کے اعزاز میں جشن ہے. اور سید شان کانپوری نے اپنے کلام سے شرکا کے دل موہ لیے. اور جن کا جشن ہو رہا ہے، نور امروہی صاحب کل تشریف لائے ہیں اور ایسے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا جیسے لگ رہا ہے کہ برسوں سے جان پہچان ہے. آخر میں صاحب جشن جناب ڈاکٹر نور امروہی نے نشست سنبھالی اور تقریب کے انعقاد پر بزم کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ منیر احمد صاحب اور بزم سخن نے آج تاریخ رقم کر دی.
ہو سکتا ہے اس کے بعد یہاں ہزاروں مشاعرے ہوں، لیکن جب بھی اردو کے حوالے سے یہاں کوئی تقریب ہوگی تو اس مشاعرے کو پہلے مشاعرے کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ہمیشہ اس کا ذکر ہوگا۔ تالیاں بچھائی بھرپور۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف بے تحریف تھا میرا وجود، یک بیک آراب پیدا ہو گئے، تو نے جب چاہا تو اے مختار کل خود بخود اسباب پیدا ہو گئے۔ سلطنت اردو کے تاجدار اور بلند و بالا مینار آپ کی شعر کی ایک نہایت عظیم الشان شخصیت پروفیسر عقیل دانش صاحب، میئر صاحب منیر احمد صاحب اور سہیل زرار صاحب، میں جب آ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ کہاں سے چھیڑوں پھنسانا، کہاں تمام کروں۔ میرا کام بڑا آسان کر دیا عابد صاحب نے، انہوں نے بات چھڑی اکبر الہ آبادی کی۔ میں اس وقت سرزمین برطانیہ میں موجود ہوں تو تاریخ کے اوراق سے مجھے یہیں سے ایک پنہ کھلتا ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کے بیٹے یہاں لندن میں آئے، تعلیم کے بعد جب پہنچے سوٹڈ بوٹڈ تھے اور حلیہ بدل چکا تھا۔ ایک تصویر اکبر الہ آبادی نے رکھی ہے، اس کے نیچے لکھا کہ تکلف بڑھ طرف اس سے تیری تصویر اچھی ہے۔ آج کچھ کیفیت میری یوں ہی ہے، جو عزت افزائی آپ نے دی اور جو حوصلہ دیا اور جس سمان سے نوازا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نہ علم ہے، نہ فن ہے، نہ ذہانت ہے، نہ صلاحیت ہے۔ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ گلیوں میں کوچوں میں کیا چوراہوں پر اچھے اچھے دیکھے ہیں لٹ جاتے ہیں، عزت ذلت شہرت سب وہ دیتا ہے، ہم تو بس لفظی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہاں کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے اور ہم لوگ ڈگریوں سے ناپتے ہیں اور صلاحیتوں سے ناپتے ہیں، تو بس اور اس کے علاوہ سچی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں بالخصوص میرے دوست سہیل زرار صاحب کا۔ یہ اردو کا ایک ایسا مجاہد، ایک ایسا مجنوں جسے کہیں، میرے دوست دانش عامری صاحب تھے، ان کا شعر تھا کہ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جہاں سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو کا کوئی عاشق اگر سرزمین برطانیہ پہ آئے اور سہیل زرار سے نہ ملے یا ان سے کچھ نہ سیکھے تو یقیناً وہ ایک خلش ساتھ میں لے کے جائے گا۔ سہیل زرار کو روشنی دینی چاہیے۔ میں آج کے بارے میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کا میں یقین کریں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کی آئینہ گری میں جلوہ ادراک تھا، نور اس نے بھر دیا تھا، ورنہ میں تو خاک تھا۔ اور پروین شاکر نے کہا تھا کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ بے انتہا شکریہ۔ میں کوشش کروں گا کہ جس آپ نے نظر سے دیکھا، مجھے یاد آیا کسی دانشور نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ آپ جب کسی کو دیکھیں اور وہ چھوٹا نظر آئے تو سمجھ لیں یا تو دور سے دیکھ رہے ہیں یا غرور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ جب چھوٹا بڑا نظر آئے تو یقیناً آپ اسے محبتوں کے نور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں دعا کروں گا اللہ آپ کی محبتوں کا نور سلامت رکھے، اور میں مبارکباد اس حوالے سے بھی دیتا ہوں کہ مغربی تہذیب پہ اردو کا پرچم لہرانا اور ایسی جگہ لہرانا
पार्लियामेंट की यानी कि वो जगह के जहाँ से फैसले होते हैं यहाँ पे कंट्रीज के और सियासत के, ये अपने आप में एक तारीख बनी आज की। यहाँ पर जितने ही लोग हैं यहाँ पर बहुत सोच समझ कर सुनाना पड़ेगा और मैं सभी को मुबारकबाद इस हवाले से भी देता हूँ। अगर मैं नाम बनाम पेश करूँ तो लंबी लिस्ट है, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ऐसी महफिल में और ऐसी बज़्म में ये नहीं देखा जाता कि कितने लोग हैं, ये देखा जाता कैसे लोग हैं। यहाँ हर शख्सियत, हर चेहरा ऐसा है कि ये गिने नहीं जा सकते, तोले जाने वाले लोग। मैं आप तमाम हजरात का भी बज़्म सुखन के हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आता हूँ उस कलाम की तरफ। मेरी शायरी बड़ी एहसास की शायरी है, इख्तिसार के साथ में सर इनके बाद में मेरे सुनाने लायक कुछ रहा भी नहीं और कुछ बचा भी नहीं है। बस चंद शेर मैं सुना देता हूँ, तहत में और तरुण में गुंजाइश 2 सुना दूंगा। अर्ज़ किया है सदर मोहतरम की इजाज़त से कि सुनते हैं कि गालिब के तरफदार बहुत हैं, सुनते हैं कि गालिब के तरफदार बहुत हैं, दुनिया में कलम कम है कलमकार बहुत हैं, दुनिया में कलम कम है कलमकार बहुत हैं। शोहरत के सफर में हो तो ये ध्यान में रखना, शोहरत के सफर में हो तो ये ध्यान में रखना, चढ़ते हुए सूरज के परस्तार बहुत हैं, चढ़ते हुए सूरज के परस्तार बहुत हैं, मेयार ही फनकार का बनता है हवाला, मेयार ही फनकार का बनता है हवाला, वरना मेरे दीवान में अशार बहुत है, वरना मेरे दीवान में अशार बहुत है। एक शेर लेते जाइएगा कि हर एक से मिलने की जरूरत ही नहीं नूर, हर एक से मिलने की जरूरत ही नहीं नूर, मुखलिस हो गर अहबाब तो 2-4 बहुत हैं, मुखलिस हो गर अहबाब तो 2-4 बहुत हैं, मुखलिस हो गर अहबाब तो 2-4 बहुत हैं। मेरा मजमूआ आया था दुआएं काम आती है, उसकी जो शादिया ने भी हवाला दिया था, 2-3 शेर उसके सुन लीजिएगा। नहीं हो उनका जब साया दुआएं काम आती हैं, नहीं हो उनका जब साया दुआएं काम आती हैं, कि दुनिया से गुजर के भी ये माएँ काम आती हैं, कि दुनिया से गुजर के भी ये माएँ काम आती हैं, सुकूते शब में यादों की सदाएं काम आती हैं, सुकूते शब में यादों की सदाएं काम आती हैं, मुझे तेरे दुपट्टे की हवाएं काम आती हैं, मुझे तेरे दुपट्टे की हवाएं काम आती हैं। और ये बेटे जिंदगी में आगे पीछे होते रहते हैं, ये बेटे जिंदगी में आगे पीछे होते रहते हैं, मगर ये बेटियां तो दाएं बाएं काम आती हैं, मगर ये बेटियां तो दाएं बाएं काम आती हैं। और गुजर के चल शेर तरणों में भी सुन लीजिएगा। उम्र भर एक मोहब्बत की कमी रहती है, उम्र भर एक मोहब्बत की कमी रहती है, अश्क बह जाए तो आँखों में नमी रहती है, अश्क बह जाए तो आँखों में नमी रहती है, और धूप निकले तो पिघलते नहीं दिल के मौसम, धूप निकले तो पिघलते नहीं दिल के मौसम,
ایک دو روز تو یہ برف جمی ایک دو روز تو یہ برف جمی رہتی ہے اور میں کبھی عشق میں پسپا نہیں ہونے والا میں کبھی عشق میں پسپا نہیں ہونے والا جنگ ہاروں بھی تو ثابت قدمی جنگ ہاروں بھی تو ثابت قدمی رہتی ہے. آج کی یہ محفل جو آپ نے ایک ایسی جگہ پر سجائی جس کا پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مغربی سرزمین پہ اردو کے جو پھول کھلائے. اب اسے روزانہ کوئی یہاں پر مشاہدے کراتا رہے، زندگی بھر کراتا رہے، لیکن نام یہی آئے گا. یہ منیر احمد صاحب کی کوششوں کا نتیجہ تھا اور یہ غیر زرار صاحب کی محنتوں کا ثمرہ تھا. آپ کی عقیدتوں کو سلام، بہت بہت شکریہ. سگنیچر کتاب موجود ہے یہاں پہ، آپ جو لینا چاہیں. ڈاکٹر نور امروہوی صاحب کی کتاب ہے، چند ہی کتابیں ہیں لیکن وہ اپنی سائن سے اس کو دیں گے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ کتابیں موجود ہیں. چونکہ نقش اول ہی ہوتا ہے اور اس کا صحرا محترم میئر منیر احمد صاحب اور جناب سہیل زرار صاحب کے سر جاتا ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ڈاکٹر نور امروہوی نے اپنے شاندار کلام اور خوبصورت تقریر سے محفل کو پرنور کر دیا اور اہل لندن کے دل جیت لیے. ڈاکٹر نور امروہوی صاحب کی خدمت میں امین عالم رابنس صاحب کے اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت. نور سر آپ کے لیے. آپ کا حسن، آپ کا کردار، قابل رشک آپ کا معیار. آپ بے شک سفیر اردو ہیں، آپ کی دھوم ہے سمندر پار. میں اگرچہ نہیں ہوں کہ آصف، ہاں مگر آپ ہیں دلیپ کمار. آپ کے واسطے دعا کے لیے شیر غالب سے لے رہا ہوں ادھار. آپ کی عمر ہو 1000 برس، ہر برس آپ کے ہوں دن 50,000. آمین. شکریہ.